السلام علیکم ویورز، دس از می سائرہ سید اور آج بھی میں گنڈاپور صاحب کی سیاسیات اور بکواسیات کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ بکواسیات کا لفظ میں نے اس لیے یوز کیا کیونکہ ابھی تک یہی کہا جا رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف جی پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو علی امین صاحب نے کسی پلان بی پر فوکس کیا تھا اور پلان بی آزمایا تھا کے پی ہاؤس جا کے، اور اسی حوالے سے کہا یہ بھی جا رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو بڑا مطلب یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مظاہرین جو ہیں، کارکنان جو ہیں وہ تو پھٹے ہیں، وہ تو جائز ہے، ان کا تو غصہ جائز بنتا ہے، لیکن یہ جو مخالف پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بڑا پروپیگنڈا سامنے آ رہا ہے کہ علی امین کو وہ گندا پور کہہ رہے ہیں۔ آپ سب کو لگ رہا ہے کہ کیا واقعی یہ مطلب ایک پروپیگنڈا تھا؟ کیا وہاں جو مظاہرین تھے، احتجاجی تھے، کارکنان تھے، جو انصافیت تھے، جو سپورٹرز تھے، کیا ان کے دل پہ چھریاں نہیں چل رہی تھی جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ ہم لوگ یہاں مطلب وہ کارکنان جو ہیں ڈی چوک میں شیلنگ برداشت کریں، بھوک پیاس برداشت کریں، ٹھیک ہے، اور گرمی برداشت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سونے کھانے پینے کے لیے کوئی بندوبست تک نہیں ہے، اور وہاں ان کو خبر ملتی ہے کہ جی آپ کے جو لیڈ کر رہے تھے کے پی کے جو سی ایم صاحب ہیں، آپ کے سربراہ جو ہے اس جلسے کی جو قیادت ہے، ٹھیک ہے، جو مطلب لیڈ کر رہے ہیں، وہ جی سی ایم ہاؤس چلے گئے ہیں، اور اطلاعات کیا آ رہی ہیں کہ وہ تو ریفریشمنٹ کے لیے گئے ہیں، تھوڑا کول شول ہو جائیں تو پھر وہ آئیں گے جی قافلہ لے کر واپس دوبارہ ڈی چوک۔ اچھا، یہ ویڈیوز بھی سامنے آپ لوگوں نے آ رہی ہوں گی اور دیکھی ہوں گی یقیناً کی، اور گنڈاپور صاحب نے احتجاجوں کو، مظاہرین کو ایک جگہ روکا اور یہ بھی کہا کہ بھائی ہم لوگوں نے ڈی چوک میں صرف احتجاج ریکارڈ کرانا تھا، ہم نے بیٹھ کر دھرنا نہیں دینا تھا۔ خان صاحب نے اس طرح کی کوئی تنبیہ نہیں کی، صرف انہوں نے کہا تھا احتجاج ریکارڈ کراؤ۔ مطلب آپ اتنا کشٹ کاٹ کے اتنے اپنے ساتھ کو افراد کو اپنے ساتھ لے کر آ کے قافلے کی شکل میں آ کر تو آپ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ڈی چوک آ گئے احتجاج ریکارڈ کرا دی، کھپے، مطلب یہ چیز تو نہیں تھی۔ عوام کیوں نکلی ہے؟ خان صاحب کی رہائی کے لیے نکلی تھی، اپنے مطالبات منوانے کے لیے نکلی تھی، فارم 47 کی حکومت کو خیر بات کہنے کے لیے نکلی تھی، اور آپ صرف اتنا کشٹ کاٹ کے آ کے، وہ بھی آپ نے کاٹا کہ نہیں کاٹا وہ الگ بات ہے، کارکنان نے شیلنگ برداشت کی، اوپر سے ہوائی فائرنگ انہوں نے برداشت کی، جو کچھ بھی تھا، تو آپ آ گئے اور پھر آپ نے اتنی احمقانہ حرکت کی کہ آپ غائب ہو گئے، غائب ہو کے آپ ایک دم سے اجلاس میں، کے پی اجلاس میں سب کو ملتے ہیں اور بڑا مطلب شوق کر دیتے کہ یہ بندہ 24 گھنٹے سے زائد تھا کہ یہ نہیں مل رہا تھا، اور اب اچانک کے پی ہاؤس میں آ گیا ہے اجلاس میں، اور کے پی اجلاس میں آ گیا ہے اور یہ گفتگو کر رہا ہے، مطلب تقریر کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، اور اتنے بھونڈے قسم کے یہ ریزنز پیش کر رہا ہے یہ شخص کہ میں تو بھائی سیکیورٹی جو روم ہوتا ہے، سیکیورٹی گارڈ کا جو روم ہوتا ہے اس کی چھت پہ پڑا تھا، اور 4 گھنٹے ریڈ ہوا، 4 مرتبہ ریڈ ہوا، اور میں نہیں ملا ان لوگوں کو۔ میری سمجھ سے تو یہ بات بالا تر ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آتی تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا کے اصلاح کیے گا، اگر آپ کو یہ بھونڈا جو ریزن تھا یہ آپ کو سمجھ آتے کہ ہاں بھائی ایسے ہی ہوا ہوگا۔ اور ایک دم سے کون سے وہ مطلب کنٹینرز لگے تھے، مجھے کافی لوگوں نے میسج کر کے پوچھا ہے کہ بھائی کنٹینرز وغیرہ کی کیا صورتحال ہے لاہور کی، ہمیں فلاں شہر سے لاہور آنا ہے تو موٹر ویز کھلی ہے، یہ وہ تو گنڈاپور صاحب ابھی تو کنٹینر ہٹا بھی نہیں ہوگا تو وہ کے پی بھی پہنچ گئے، کون سے خفیہ راستوں سے پہنچ گئے۔ مطلب اتنا تو بھیا مجھے بھی پتا ہے کہ جب کوئی بندہ وانٹیڈ ہوتا ہے، کسی کی تلاش جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وارنٹ گرفتاری آپ سمجھ لو نکلتے ہیں، تو وہ ناکہ بندی ہو جاتی ہے ہر جگہ پہ اور ہر ایک گاڑی کو چیک کرتے ہیں۔ تو گنڈاپور صاحب کون سی مسٹر انڈیا کی گھڑی انہوں نے لگائی تھی جو انہوں نے ایسے کی اور وہ ایک دم چھو منتر ہو گئے، انویزیبل ہو گئے، کسی کو دکھے نہیں، کہیں ناکے پہ وہ نہیں دکھے، آخر کسی طرح تو گئے نا۔ یہ تو جھوٹ بات ہے کہ ان کے پاس تو ایک چونی اٹھنی تک نہیں تھی اور وہ کے پی ہاؤس پہنچ گئے، پھر کے پی اجلاس پہنچ گئے۔ میری سمجھ سے تو یہ بات بالا تر ہے۔ خیر، آپ لوگوں کو یقیناً پتہ ہوگا، ایک صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب، انہوں نے علی امین کے یہ جو کے پی اجلاس تھا اس میں پہنچنے سے کوئی 4-5 گھنٹے قبل انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے، یہ پیشن گوئی انہوں نے کر دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ علی امین صاحب جو آج کے پی اجلاس میں موجود ہوں اور خطاب کریں۔ مطلب آپ لوگ یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی اس قسم کی پیشن گوئی کرنا مطلب سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب یہاں پہ پتہ کیا چیز آتی ہے، ابھی بھی کافی سارے لوگ ہیں وہ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح مت کہیں کہ علی امین صاحب نے غلط کیا یا صحیح کیا، یوں کیا وہ کیا، ہم نے تو خان کا انتظار کرنا ہے۔ عمران خان نے جیل سے اگر گنڈاپور صاحب کو کلین چٹ دے دینی ہے،
ہمارا ہیرو ہی ہے گڈھا پور، ٹھیک ہے. یہ عوام مجھے باقاعدہ کہہ رہی ہے کمنٹس وغیرہ میں میسیجز کر کے کہ آپ اس طرح نہ کہیں کہ گڈھا پور کی حقیقت آپ ہمیں نہ بتائیں، کیونکہ ہمیں یہی کہ خان صاحب نے اگر اس بندے کو کہا یہ غلط ہے، رانگ نمبر ہے، تو ہم نے ماننا رانگ نمبر. اگر انہوں نے کہنا یہ کلین چٹ دے دی صاف سے صحیح ہے تو ہم نے کہنا صاف صحیح. بھائی بالکل ٹھیک بات ہے، میں آپ سب کی باتوں سے متفق ہوں کہ خان صاحب نے جو کہنا ہے آپ سب نے وہی ماننا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ان کو فالو کریں. آپ نے خان صاحب کو ووٹ دیا 8 فروری کو، آپ نے ان کو یہ مینڈیٹ جتوایا، نہ کہ علی امین گنڈا پور ان کو کس کو. آپ سب نہیں جانتے ان کو، مجھے پتا ہے آپ سب نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، عمران خان کو، چاہے وہ جیل میں تھا شخص، نشان بھی اس سے انتخابی چھین لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ لوگوں نے پھر عمران خان کو ووٹ دیا اور آپ لوگوں نے جتوا بھی دیا. 8 فروری کو آپ لوگوں نے بتا دیا کہ آپ عمران خان کے کتنے وفادار ہیں، کتنے سچے ہیں. خیر، لیکن اب یہاں بات کیا آ جاتی ہے کہ خان صاحب جو کہیں گے ہم لوگ وہی مانیں گے. یعنی جتنے بھی انصافیز ہیں، پی ٹی آئی کارکنان ہیں، مظاہرین ہیں، احتجاجی ہیں، سپورٹرز ہیں، انصافیز ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو کہنا ہے ہم نے تو وہی ماننا ہے. لیکن مجھے ایک بات تو آپ سب ذرا بتائیں، خان صاحب کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ وہ علی امین صاحب کو رانگ نمبر کہتے ہیں یا کلین چٹ دیتے ہیں، یہ اب آپ کو کون بتائے گا؟ مطلب اب آپ کس کی بات پہ یقین کریں گے؟ آپ نے دیکھ لیا عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی میں، تحریک انصاف میں کتنے سارے جو سیاستدان تھے وہ تو دستبرداری کا اعلان کر دیا. کچھ ویسے ہی مطلب اس طرح کے ہوئے کہ جیسے کافی سارے نام ہیں. واڈا صاحب کو آپ دیکھ لیں، مطلب کہ آپ لوگوں کی دیے ہوئے ٹیگز ہیں آستین کا سانپ، یہ بھیڑیا بھوڑیا جو سارے بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی تو علیمہ خانم صاحبہ، عظمیٰ خانم صاحبہ، دونوں بہنیں جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں. اور کل نورین خان صاحبہ کا انٹرویو ایک صحافی نے کیا جس میں وہ کہہ رہی تھی نہ ہم پاکستان چھوڑ کے جائیں گے، نہ ہم کوئی ڈیل کریں گے، جیل میں ڈالتے ہیں ڈالیں، ظلم کرتے ہیں کریں، جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہیں، 1 دن کا، 2 دن کا، مہینے کا، ہفتے کا، جتنے کا بھی کرتے ہیں کریں، ہم لوگ تیار ہیں. ہم ہمارے بھائی کو، ملک پاکستان کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، نہ ہمارا بھائی ڈیل کرے گا، نہ میری دونوں بہنیں ڈیل کریں گی. وہ عظمیٰ خانم اور علیمہ خانم صاحبہ کے بارے میں بات کری تھی. نورین خانم صاحبہ، ان کو میں نے فرسٹ ٹائم میں اس طرح سے میڈیا پہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور کیونکہ صحافی کا یہ سوال تھا کہ جتنے بھی شوکت خانم کی اولاد ہے وہ ساری تقریباً جیل میں، تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت سا یہ بیان دیا. انہوں نے کہا یہ دیکھیں ظلم تو صرف شوکت خانم کی اولاد کے ساتھ نہیں ہے، سب پاکستانیوں کے ساتھ ہے. اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو آج عدالت آئے ہوئے تھے اور وہ رو رہے تھے کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے صرف جھنڈے پکڑے ہوئے تھے ایک مخصوص پارٹی کے، اس لیے ہمیں قید و بند میں کر دیا، ہم پہ FIR درج کرا دیں، یہ وہ. تو خیر یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن ان کا میسج بڑا اسٹرانگ تھا کہ نہ ہم پاکستان کو چھوڑیں گے، نہ ہم کوئی ڈیل کریں گے. یہ جتنے بھی مخالفین ہیں فارم 47 کی حکومت ہے، جو کوئی بھی ہے، ان سب کے لیے بڑا ایک سٹرونگ میسج اور اشارہ ہے کہ آپ لوگ جتنا بھی کر لیں، شوکت خانم کی اولاد میں سے کوئی ایک بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ آپ لوگ باور کرا لیں خود کو بات. خیر تو ان کا یہی سب تھا، اس بارے میں یہی سب کہنا تھا. اور کل چونکہ علیمہ خانم صاحبہ کی پیشی بھی تھی عدالت میں، تو جب ان کے مطلب وہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی نہیں کرنے دی گئی، کسی نے بات ہی نہیں کی، کیونکہ ان کو ٹائم اتنا قلیل سا ملا تھا کہ ان کے پاس اتنا تھا ہی نہیں وقت. لیکن جو انہوں نے مطلب میڈیا میں اس طرح سے وکٹری کا سائن بنایا، بالکل عمران خان صاحب کی یاد دلاتی. عمران خان صاحب نے بھی ایسی وکٹری کا سائن بناتے تھے، اور علیمہ خانم صاحبہ اس عمر میں جسمانی ریمانڈ ان کا منظور ہوا 1 روزہ، اور وہ ایسی وکٹری کا سائن بنا رہی ہیں. اور اس بات سے وہ بالکل مطلب صاف شواہدوں میں ملتے ہیں کہ نہ وہ لوگ پاکستان چھوڑ کر کبھی جائیں گے، نہ وہ کبھی ڈیل کریں گے. وہ مطلب ان کا اسٹیمنا میں کہوں گی یا میٹابولزم سسٹم میں، امیون سسٹم جو ہے وہ بہت 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 زیادہ اسٹرانگ ہے کہ وہ لوگ ٹوٹ نہیں رہے ہیں. ان کا بھائی جیل میں ہے، دونوں بہنیں بھی جیل میں چلی گئی ہیں، ان کی بھابھی یعنی بشرا بی بی بھی جیل میں ہے، اور اتنے سارے لوگ، لیکن وہ لوگ ٹوٹ نہیں رہے کیونکہ وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ ڈکٹیشن نہیں چاہتے کہ ہمیں ڈکٹیشن ملے. خیر واپس ہیں علی امین گنڈا پور کے جو بیانات ہیں اور سارے انہوں نے کہا، انہوں نے ابھی تک کوئی واضح ایکسپلینیشن نہیں دی. وہ ایسے بونڈے قسم کے بہانے ان کے کہ میں تو چھپ گیا تھا، 4 دفعہ ریڈ ہوئی نہیں ملا، اور میں پھر کس طرح سے بنا پیسوں کے میں KP آیا اور اس طرح سے اجلاس اٹینڈ کیا. اور سارا یہ تو بھونڈے الزامات ہیں، مطلب بھونڈی باتیں ہیں. اور آج اسلام آباد بیچارے میں ان کو کہوں گی جن پہ سارا انہوں نے الزام عائد کر دیا کہ یہ یوں تھا وہ تھا وہ تھا، یہ تو اوٹ پٹانگ سی مزاحیہ سی باتیں، ہنسنے کا دل کر رہا ہے اس پر زور سے.
لیکن اب جو اصل بات ہے جس سے آپ لوگ، کیونکہ عمران خان صاحب سے تو بھیا ملنے پر پابندی ہے، اب آپ لوگ تو نہیں جان سکتے کہ وہ خان صاحب کیا کریں کیا نہیں، صحافی بھی پتہ نہیں ان کی بات ان تک رسائی حاصل ہوتی ہے ان کو کہ نہیں. میرے خیال میں ہر طرح جتنے بھی اڈیالہ کے قیدی ہیں سب کے لیے ایک طرح کا قانون نافذ ہو گیا ہے تاکہ کوئی شکوہ ہی نہ کر سکے، کیونکہ اب پابندی لگا دی ہے عمران خان صاحب پہ ملنے پہ. اور جیسے میں نے کل کے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ مطلب بڑی ایک سازش لگ رہی ہے. عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں جو ہیں وہ جیل کے اندر چلی گئی ہیں. کون ہے جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرے گا، کیونکہ ملاقات پر بھی پابندی ہے. کون ہے جو کہا جائے گا کہ جی صبح صبح یا راتوں رات جیل اڈیالہ کھلا اور عمران خان سے فلاں فلاں لیڈر نے آ کے گفتگو کی اور وہ اب آ کے جی پریس کانفرنس کریں گے کہ بھائی آج تو یوں ہو گیا، آج تو وہ ہو گیا. خیر دیکھتے کیا ہوتا ہے کیا نہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات میں ضرور کوٹ کرنے لگوں گی، ابھی آئینی ترمیمی بل باقی ہے جس میں جتنے بھی پی ٹی اے کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کا ہونا لازم ہے اور وہ سارے مفرور ہیں. مفرور نہیں مطلب روح پوش ہے، اور وہ کہاں روح پوش ہے آپ سب بھی اچھے سے جانتے ہیں. ظاہر سی بات ہے گنڈا پور صاحب کا کے پی ہے وہ وہیں کہیں روح پوش ہوئے ہوئے ہیں جو ابھی تک کسی کو مل نہیں رہے. اب دیکھنا یہ ہے اگر تو یہ آئینی ترمیمی بل پاس ہو گیا، کیونکہ ان کے ووٹس چلے گئے پی ٹی آئی کے جتنے ممبرز ہیں سارے ان کے، تو اگر ووٹ چلے گئے تو سمجھ آ جائے گا کہ مطلب کہ پھر تو صاف واضح ہے بات کہ بھائی کہ فلاں بندہ مطلب کہ سی ایم کے پی کے جو ہے وہ ایک رانگ نمبر ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی ایم این ایز اور سارے ہیں یہ پشاور میں کے پی میں ہی اس پورے صوبے میں ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں، روح پوش ہیں. تو انہیں روح پوش کرنے والا کون ہے؟ گنڈا پور صاحب فی الوقت کے لیے. لیکن اگر وہ آئینی ترمیمی بل پاس ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے عوام کے حق میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے، تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ رانگ نمبر کون ہے. اس میں عمران خان کا واضح طور پہ خود سے منہ سے کچھ کہنا میرے خیال سے پھر زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی اس کی، کیونکہ پھر سب کھل جائے گا، عیاں ہو جائے گا. تو چلے پھر ویٹ کرتے ہیں اس چیز کا. نہیں تو جب تک عمران خان صاحب کا کوئی اگر آ جاتا ہے کہ ان کا جیل سے کیا کہنا اس بارے میں تو وہ الگ بات ہے. اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.